السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ موجودہ حالات کی بنیاد پہ جس طرح پاکستان اس وقت آگے جا رہا ہے اس کے اوپر ڈیولپ ہو چکی ہے. دیکھیں ایک بات میں اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں پہلے ایک چیز بتا دوں کہ موجودہ اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز ہے بدقسمتی سے بہت بڑے چیلنجز اب پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جب پاکستان کی گورننس کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، انتظامیہ کا مسئلہ ہو، آئین اور قانون کا مسئلہ ہو، سفارتی مسئلہ ہو، تو ایسے موقع پہ صرف ایک طاقتور فوج، بہت طاقتور فوج، ہمیں فخر ہے اپنی بہادر فوج کے اوپر. ایک جوان ہمارا جو ہے وہ لڑنے کے لیے، شہادت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. جس طرح سر کریک پہ، سر سیاچن پہ موجود ہے اور جس طرح حفاظت کرتے ہیں ملک میں، وزیرستان آپ کے سوات میں، اور جس طرح قربانی دی ہے، ایک بہت سلوٹ ہے ہماری افواج پاکستان کو. لیکن افواج پاکستان ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں، ایسی چیزوں میں ظاہر ہے کہ اس کو ایک مضبوط سیاسی حکومت کی بھی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، اپوزیشن کے سپورٹ کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آئین اور قانون اور انتظامیہ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ تو پاکستان کی فوج دنیا کی کسی بھی فوج سے لڑ سکتی ہے، لیکن صرف اگر عوام ہی پیچھے نہ ہوں اور ایک بہت ہی کمزور سیاسی نظام ہو، کمزور سیاسی جماعت ہو اور عوام نہ ہو اور پارلیمنٹ اور اپوزیشن ساتھ نہ کھڑی ہو، تو بہادر سے بہادر فوج بھی چھوٹی سے چھوٹے ملک سے نہیں لڑ سکتی ہے. یہ ایک کلیئر ہے، یہ سب کو، دنیا کو پتہ ہے. آج ہمارے پاس بہت طاقتور فوج تو ہے لیکن بہت ہی نالائق، ناکام اور آپ کے جس کو کہنا چاہیے کمزور قسم کی حکومت ہے، اور وہاں جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اور اس لحاظ سے پاکستان کو بہت بڑے جو کرائسس ابھی فیس کرنے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، جس کے بار ہم ان چیزوں کو بتاتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک مضبوط سیاسی حکومت ہی فیس کر سکتی ہے، ایک مضبوط فوج کے ساتھ جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو. میں بار کہتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی جو حکومت ہے، یہ جو ان کی کابینہ ہے، وہ ایک ایسی کابینہ ہے اور ایک ایسی حکومت ہے جو لاچار ہے، جو ڈمی ہے، جو یہ کہہ لیجئے کہ ناکام ہے، نااہل لوگوں کا ایک جھمگٹا ہے، جو صرف انجوائے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں. حکومت چلا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے. کس طرح آج حکومت اسٹیبلشمنٹ بھی مایوس ہو چکی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ کس طرح ان کو لے کے چلا جائے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت سارے اہم لوگوں سے جب ہم بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لے کے چلتی ہے. لیکن اب چند فیصلے بہت بڑے آنے والے ہیں. دیکھیے جو عمران خان صاحب ہیں وہ انہوں نے اس ملک سے فرار ہو جانا ہے، جس طرح اشرف غنی صاحب فرار ہو گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت اہم لوگ کہہ رہے ہیں، خود ان کے قریب ترین لوگ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ اہم ترین صحافی بھی آپ سے بات کر رہے ہوں گے، اینالسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ اشرف غنی کی طرح عمران خان صاحب بھی فرار ہو جائیں گے. اب آئیے میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ اشرف غنی جب حکومت میں تھے اور ان کے پشت پہ امریکہ اور 52 کنٹریز تھے، تو اشرف غنی کی سٹیٹمنٹ کیسی ہوتی تھی، ان کی باتیں کیسی ہوتی تھی، ان کے وزراء کی باتیں کیسی ہوتی تھی. بڑی حکومتوں کو اور فوجوں کو وہ دھمکیاں دیتے تھے. اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے اپوزیشنز کے لوگ، ان کو بڑی دھمکیاں، ایون کہ افغان طالبان کو انہوں نے ایسی دھمکیاں دی تھی کہ ساری ریکارڈز پر مبنی ہے. اور یہ احساس ہو رہا تھا کہ اشرف غنی صاحب یہ بھی گزاریں گے اور اگلے 5 سال بھی وہ اس ملک کے سربراہ رہیں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی امریکہ جب پشت سے ہٹا تو اب اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو گئے. ان کے سارے جو ممبران تھے جو بڑی باتیں کرتے تھے جب امریکہ پشت پہ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ بھی فرار ہو گئے. بہت سے پاکستان آگے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہمارے وزیر خارجہ مل رہے ہیں.
اشرف غنی صاحب کا آج نام و نشان نہیں ہے، ان کے لوگوں کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ وہی افغان طالبان جس کو اشرف غنی بالکل کنسیڈر نہیں کرتے تھے، اس کو توڑنا چاہتے تھے، اس کے خلاف کارروائی کرتے، ان کو مارنا چاہ رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، امریکہ کی مدد سے اور دوسری طاقتوں کی مدد سے افغان طالبان کے خلاف بڑے بڑے انہوں نے کام کیے، ایون انڈیا کو بھی اس سلسلے میں انہوں نے انگیج کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ وقت نے دیکھا جب امریکہ نے اپنے آپ کو ان کے پشت سے ہٹایا تو وہی اشرف غنی جو ہیں ملک سے تیزی سے فرار ہو گئے، اور ان کی کابینہ کے وہ اراکین جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے سب فرار ہو گئے۔ اور وہ افغان طالبان جو کل تک کوئسچن مارک تھا کہ کیا وہ افغانستان کو آ کے سنبھال سکیں گے، وہ جیت سکیں گے، وہ فتح حاصل کر سکیں گے، وہ فتح حاصل کر چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ لوگ یہ خیال اشرف غنی دے رہے تھے کہ ان کا چیپٹر ختم ہے، افغان طالبان اب کبھی نہیں آ سکتے، افغان طالبان اسی طرح لڑتے رہیں گے، اسی طرح یہ ٹکڑوں میں آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وقت نے کیا دکھایا؟ دیکھیں بالکل اسی طریقے سے بہت اہم ترین لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے پشت پہ پاکستان کی سب سے طاقتور جو طبقہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پشت پہ ان کو جتایا۔ میں کہوں نہ کہوں لیکن یہ حقائق ہے، دنیا بول رہی ہے کہ ان کو 2018 کے الیکشن میں جتایا گیا، پھر اس کے بعد پاکستان میں ان کو رکھا گیا، پھر مختلف جگہوں پر ان کو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو، چاہے وہ KPK ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، چاہے آزاد کشمیر ہو، ہر جگہ ان کو سامنے لا کے جتا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ملک کی طاقتور ترین جو ادارہ ہے، جو گروپ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے پشت پہ کھڑا تھا، اور وہ کہتے بھی رہتے تھے۔ اس صورتحال میں عمران خان صاحب کی دھمکیاں، آپ کو پتہ ہے کیا کی دھمکی دیتے رہے وہ، کس طرح ان کے جو وزیر ہیں، وزراء ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے تھے، کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جو سوال اٹھایا ہے کسی نے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جس دن عمران خان کے پشت سے ہٹ گئی، کیونکہ مایوسی کی بات تو میں نے پہلے ہی بتا دی کہ وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو ملک بچانا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اگر ملک میں ایک سیاسی مستحکم حکومت اور کامیاب حکومت نہیں ہوگی تو پھر فوج بہت مسائل کا شکار ہو جائے گی، ملک تباہی کی طرف چلے جائے گا۔ تو وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں، وہ بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے عمران خان کے پشت سے ہٹے گی تو پھر عمران خان کہاں ہوں گے؟ تو لوگوں کا کہنا ہے عمران خان ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے یہ سوال کیا کہ کیوں عمران خان اس ملک میں رہ کر جو ہے وہ اپوزیشن میں اگر جاتے ہیں تو فیس کریں گے، اور اگر اس ملک میں رہ کے اس ملک کی سیاست کو وہ فیس کریں گے، اور ان کی ایک جماعت ہے وہ موجود ہیں اور وہ ہر آنے والے احتساب کو، طاقت کو، جو آزمائش ہے، جو بھی چیزیں آئیں گی ان کو فیس کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ جو قریب ترین ان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب ماضی میں چند مثالیں ہیں، انہوں نے مجھ سے شیئر کی، میں نے بھی ان سے شیئر کی کہ عمران خان صاحب میں یہ نہ تو ان کے اندر موجود ہے یہ ہرس، نہ وہ پاکستان میں 22 سالہ سیاست میں اس طرح آئے ہیں کہ جیلوں کو انہوں نے فیس کیا ہے اپوزیشن میں رہ کے۔ ان کو تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کر پاکستان میں ڈال دیا، پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اٹھا کر جو ہے میڈیا کی مدد سے وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ کب جیلوں میں رہے ہیں؟ ہاں، جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے ان کو لاہور میں جب ان کے پاس پولیس آئی اور وارنٹ لے کے آئی تو عمران خان صاحب نے ان وارنٹ کو فیس نہیں کیا، وہ جیل نہیں گئے، وہ باہر نہیں آئے، بلکہ وہ پیچھے والی دیوار سے پھلانگ کر فرار ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں تو کوئی ایسا لیڈر ہم نے نہیں دیکھا جس نے اس طریقے سے فیس کیا ہو کہ جی وہ پولیس ان سے ملنے آئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے آئی ہے تو وہ پیچھے فرار ہو گئے۔ ان کا چاہیے تھا کہ وہ فیس کرتے، اور پھر ان کی ایک جماعت تھی، پھر ان کے لوگ عدالت میں جاتے، عدالت سے پھر وہ بری ہوتے جس طریقے سے، اور فرض کرو اگر جیل چلے جاتے، جیل میں رہتے۔ کون سے لیڈر جیل نہیں لے؟ ذوالفقار علی بھٹو جیل میں رہے ہیں، ماضی کے جو پاکستان کی تحریک میں بڑے بڑے نام ہیں انڈو پاک کے، وہ جیل میں رہے ہیں۔ یہاں موجود جو لیڈرز ہیں، جتنے بھی ANP کے لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی ہے،
زرداری صاحب ہیں، بے نظیر صاحبہ ہیں، سب جیل میں رہے، نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے، اور بہت لیڈر جیل میں. انہوں نے کتنے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا ہے. تو لیڈر تو بنتا ہی ہے جب جیل میں جاتا ہے. تو آپ تو کبھی جیل گئے نہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی جیل نہیں جائیں گے، وہ کبھی احتساب کا سامنا نہیں کریں گے، وہ کبھی جو وہ کر رہے ہیں اور جو ان کی دور میں ہو رہا ہے ان کو فیس نہیں کریں گے، بلکہ ملک سے فرار ہو جائیں گے اشرف غنی کی طرح. اور کیا بتایا انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جی جس طرح پولیس آئی وہ فرار ہو گئے تھے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا، ان کے خلاف انہوں نے عوامی تحریک شروع کی تھی. یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے بنی گالہ میں اور لوگوں کو کال دیا تھا. تو ظاہر ہے جب لوگ آتے ہیں تو لیڈر نیچے اترتا ہے، لیکن ساتھ پولیس بھی آ گئی، لوگ بھی آ گئے، سامنے پولیس تھی، ادھر لوگ ہیں، لوگ لیڈر کو بلا رہے ہیں بنی گالہ سے، لیکن عمران خان نیچے نہیں اترے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ اس وقت تحریک کا حصہ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نیچے کھڑے تھے سر، لیکن ہمیں جو ہے عمران خان کو بلا رہے ہیں لیکن وہ نہیں آئے. اور انہوں نے میسج کیا اس وقت جو لوگ قریب ترین تھے کہ جی پولیس مجھے گرفتار کر لے گی اگر میں نیچے گیا. تو یہ ان کا دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ تو پاکستان عوامی تحریک کے حوالے سے ہے کہ جب ان کے ساتھ مل کر انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور 126 دن کا دھرنا دیا. دھرنے سے پہلے وہ اسلام آباد پہنچے تھے تو دو جماعت تھی ان کے ساتھ، ایک یہ تھے اور دوسری پاکستان عوامی تحریک کی جماعت تھی. پاکستان عوامی تحریک کے لوگ قربانیاں دینا جانتے ہیں، بہادر ان کے ورکر ہیں منہاج القرآن کے اور ان کے، تو ان کو بہت بڑی سپورٹ ملی تھی. اب سنیے کیا ہوا اسلام آباد میں. یہ منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگ بتا رہے ہیں جو وہاں موجود تھے کہ جب شیلنگ شروع ہوئی اور حکومت نے ان کے اوپر شیلنگ شروع کی تو ان کے تو سارے کارکنان بھاگ گئے. خود عمران خان نے کہا تھا کہ اس وقت جب مجھ پہ شیلنگ ہو رہی تھی پی ٹی آئی نہیں تھی لیکن پیٹ کے لوگوں نے مجھے بچایا. یہ خود انہوں نے میڈیا میں کہا ہے، آپ سن لیجئے. تو جس وقت شیلنگ ہو رہی تھی عمران خان نے اپنے ڈرائیور سے کیا کہا تھا وہاں پہ جب کھڑے ہوئے تھے، پیٹ کے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لاہور کی طرف نکلو، بھاگو. تو جناب طاہر القادری صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں لے کر آئے ہیں ساتھ، یہ یہاں سے فرار ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے سب ہمیں فیس کرنا ہوگا، ہم تو ان کے لحاظ سے آئے ہیں، یہ ان کو اقتدار چاہیے، ہمیں تو نہیں چاہیے، ہم تو سسٹم کے لیے آئے ہیں. چنانچہ وہاں پہ پیٹ کے لوگ لیٹ گئے ان کی گاڑی کے سامنے اور کہا کہ جی آپ ہمیں کچل کے ہی جا سکتے ہیں، اور ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے لوگ فرار ہو گئے ہیں تو جانے دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ عمران خان صاحب پہ ٹھہرے. اور آپ کو ایک یہ واقعہ بھی، اور ایک اور بات بتا دوں کہ 126 دن پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ان کی نگہبانی کرتے تھے. پوچھیں پاکستان عوامی تحریک سے، پوچھیں ڈاکٹر طاہر القادری سے کہ وہ تو شام کو آتے تھے، ایک مجمع ہوتا تھا، گانا ہوتا تھا، ناچ ہوتا تھا، پتہ نہیں تقاریر ہوتی تھی، بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد شام ہوتے ہی سارے وہاں سے غائب ہو جاتے تھے. یہی پاکستان عوامی تحریک کے 3000 کارکنان ان کے آپ کے کنٹینر کے گرد جو ہے وہ پہرا دیتے تھے پوری رات کو. میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پوچھ لیجئے پاکستان عوامی تحریک کے، کیونکہ پاکستان عوامی تحریک کے قائد کو یہ اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ پہرا نہیں لگایا اور اسے یہ محسوس نہیں ہوا عمران خان کو کہ مجھے تحفظ ہے اور کوئی پولیس والا مجھے گرفتار نہیں کرے گا تو وہ رکیں گے، ورنہ تو وہ یہاں سے فرار ہو جائیں گے. اور اگر اکیلے کنٹینر ہوتا رات کو یہ مجمع ختم ہو جاتا، یقین کیجئے ان کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں، پیٹ والے جو اہم ترین لوگ کہتے ہیں ایک دن بھی 126 دن میں ہی رکتے نہیں، دوسرے دن ہی فرار ہو چکے ہوتے. تو جو شخص ملک کی لیڈرشپ اس کی یہ فیلنگس ہو، یہ حالات ہو، اور اس نے اب 8 سال اور 3 سال پاکستان میں حکومت کی ہو اور بدترین اس نے احتساب کیا ہو، سیاسی انتقام لیا ہو، اور اس کے اوپر اور ان کے لوگوں کے اوپر 3200 ارب کے کرپشن کے کیسز ہیں جو آلریڈی اسٹیبلش ہو چکے ہیں، انکوائری ہو چکی ہے، تو کیا وہ فیس کریں گے آنے والی حکومت کو، احتساب کو؟ تو لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ملک سے فرار ہو جائیں گے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، اشرف غنی کے پیچھے سپر پاور تھی اور 52 ممالک تھے، عمران خان کے پیچھے تو صرف ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جب وہ طاقت ہٹی، وقت ایسا آیا کہ وہ طاقت ہٹ گئی، تو پھر اشرف غنی کہاں گئے؟ ایسے ملک سے فرار ہوئے. تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں
کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پیچھے سے ہٹ رہے ہیں، عمران خان بہت تیزی سے فرار ہو جائیں گے، اور ان کے وہ وزراء جو بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں ان سے تیزی سے بھاگیں گے۔ آپ چلیں، اے ٹی ایم مشین نے تو بھاگنا ہے، وہ جو امریکہ سے اور لندن سے اور دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایسے بھاگیں گے۔ یہاں کے وزیر بھی بھاگیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب نیوکلر بم بلاسٹ کرنا تھا نواز شریف صاحب نے، تو شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا میڈیا میں کہ میں تو ایسے بھاگا تھا، تو وہ بھی ایسے بھاگیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہے، کوئی نہیں ٹھہرے گا، بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اور ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ بہت اہم اشارے مل رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کسی بھی وقت آنے کا اعلان کر دیں گے، اور پاکستان کے اندر بہت بڑی سیاسی تبدیلی آنے جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مایوس ہو چکی ہے عمران خان سے، اب وہ فیصلہ کچھ کرنے جا رہی ہے۔ اور جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، آپ دیکھیے گا عمران خان فرار ہوتے ہیں۔ کوئی روکتا ہے پاکستان کا ادارہ یا نہیں روکتا ہے، وہ وقت بتائے گا، لیکن اشرف غنی کی طرح عمران خان صاحب بھی ملک سے بہت جلد فرار ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔